اللہ والے ہیں. نہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر تم مقبولیت چاہتے ہو تو پھر وہاں کچھ معاملہ جو ہے وہ سختی بھی ہے نا. سرکار کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی حضور کی خدمت کے لیے ہر لمحہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر میں حضور اٹھے، حضور جو ہے اس سجدہ کے لیے باہر تشریف لائے. سرکار کے صحابی نے لوٹا پکڑا حضور کے ساتھ ساتھ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، پانی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، پانی لوٹا حضور کی بارگاہ میں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی استعمال فرمایا، سرکار نے وضو کیا. اب جب وضو کر لیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی مانگ کیا مانگتا ہے، میرے صحابی مانگ کیا مانگتا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، وہ کوئی آج جیسا ہمارے جیسا دنیا دار نہیں تھا. ہم ہوتے تو کوئی بینک بیلنس مانگتے، کوئی جائیداد مانگتے، کوئی پلان مانگتے، کوئی کاروبار مانگتے. صحابی سے جب حضور نے کہا میرے صحابی کون سوال کر، جو سوال کرے گا پورا کر دیا جائے گا، تو اس سوال کے صحابی کا جواب سنیے. کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نے حکم فرما ہی دیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں مجھے کچھ دینا تو یا رسول اللہ جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دیں. مانگا تو کیا مانگا ہے؟ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. بولو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ارے ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ارے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ارے ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے عطا فرمانا ہی ہے، آپ نے خود فرما دیا ہے تو حضور پہ کرم فرمائے مجھے اپنی رفاقت جنت میں عطا فرما دے، مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دے. جنت میں بھی چاہتے کیا ہے، صحابی کی چاہت کیا ہے کہ جنت میں بھی حضور کی رفاقت ہو، جنت میں بھی سرکار کی خدمت میں ہی زندگی بسر ہو جائے. جیسے یہاں رفاقت کی ہوئی ہے، لمحہ بات کرتے ہیں، جنت میں بھی اپنا ساتھ ہے تاکہ حضور کی اشارت اسلام. اب اس کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کیا پیغام کیا دیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ بندے اگلے جہان کے لیے کچھ نہ کچھ جمع ہوتا ہے. اگلے جہان کے لیے اچھا اگر جہان چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا. تو رب کائنات کا ارشاد فرماتے ہیں، آئیے آپ یہ حدیث پاک کو مکمل کرتے ہیں. نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اگلے جہان میں میری رفاقت چاہتے ہو تو کیا کرو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اگلے جہان میں میری رفاقت چاہتے ہو تو حضور نے فرمایا سجدوں کے ساتھ مجھ محمد کی مدد کرو، سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو. کیا مطلب ہے؟ مالک کی بارگاہ میں سجدے کرو. اب میں اس تفسیر کی حدیث کی شرح اپنی طرف سے تھوڑی سی محبت والی کرنا چاہتا ہوں. گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں تم بھی میرے قرب میں رہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ تم میرے قرب میں رہو، تم محبت والے ہو، خدمت والے ہو، یہ چاہتا ہوں میں بھی تم رہو. لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندہ گناہوں سے لطمت ہو، نماز پڑھتا نہ ہو، روزہ رکھتا نہ ہو، حج کرتا نہ ہو، زکات دیتا نہ ہو، مالک کی بارگاہ میں کبھی سر جھکایا نہ ہو.
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر پاس بٹھائیں. بولیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عہدہ دینا ہے نا تو حضور نے فرمایا پھر سجدوں سے میری مدد کرو. ایسے میں تمہیں کیسے بٹھاؤں گا؟ وہ ویسے تو بعد کے کونین ہیں لیکن ہم تو یہی غور کریں نا, ہم اپنے اپنے اعمال کو دیکھیں, اپنے گناہوں کو دیکھیں اور ہم کہیں ہم تو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوں گے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ابو بکر جس نے تن من دھن قربان کیے وہ پیچھے بیٹھے ہوں گے, آپ آگے ہوں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اگر ایسا چاہتے ہو نا ان غلاموں کی غلامی صحیح کرو, ان غلاموں کی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے حکم دیا ہے نا اس طرح سے سجدوں سے مدد کرو, روزے رکھ رکھ کر مدد کرو, حج کے ساتھ مدد کرو, زکات دو, مالک کو خوش کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر راضی ہو جائیں تو پھر مزہ آئے گا, پھر قرابت ملتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا